بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں ایک نہایت مفید پروگرام لے کر حاضر ہے اور سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا پروگرام جس کا موضوع ہے فیڈ مل، یعنی اینیمل فیڈ مل، ایسی مل جس میں جانوروں کی خوراک تیار کی جاتی ہے۔ مجھے بہت سارے ٹیلی فون کالز اور بہت ساری ای میلز موصول ہوئیں اور خطوط بھی موصول ہوئے جن میں یہ فرمائش کی گئی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں فیڈ مل کے بارے میں بتائیں، اور خاص طور پہ ایک ظفر صاحب ہیں، ان کا کوریا سے مجھے فون موصول ہوا۔ وہ شکر گڑھ سے ان کا تعلق ہے اور وہ اپنے بیف فارم پر فیڈ مل لگانا چاہتے ہیں۔ تو دوسرے ناظرین اور خصوصاً مویشی پال حضرات جو اپنی فیڈ مل خود لگانا چاہتے ہیں اور اپنے جانوروں کی خوراک خود تیار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے عرض ہے کہ فیڈ مل بڑے بیف فارم پر ہی لگانی چاہیے۔ یہ مل اکثر 800 جانوروں تک کے لیے متوازن اور سستا راشن ان کی غذائی ضروریات کے مطابق بنا سکتی ہے، اور فیڈ مل بنانے کا عمل مختلف اجزائے خوراک کو پیس کر ایک مناسب تناسب میں ملانا ہوتا ہے، اور فارم پر لگائی جانے والی فیڈ مل میں پیسنے اور ملانے کی سہولیات ہونی چاہیے۔ فیڈ مل کا بڑا مقصد اجزائے خوراک کو پیسنا اور فارمولا کے مطابق مطلوبہ اجزائے خوراک کو مکس کرنا ہے، اور بیف فارم پر لگائی جانے والی جو فیڈ مل ہے وہ چونکہ آٹومیٹک نہیں ہوتی، اس کو خود چلانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے جو مشینری درکار ہوتی ہے وہ یہ سمجھ لیں 3 پارٹس ہیں، 3 حصے ہیں۔ ایک ہے خوراک کے اجزاء کی پسائی کی مشینری، یعنی کہ گرائنڈنگ یونٹ اس کو کہتے ہیں۔ گرائنڈنگ یونٹ اس کی استعداد، جو اس کی کیپیسٹی یا اس کی استعداد جو ہے وہ ہوتی ہے 2 ٹن فی گھنٹہ، یعنی پر آر کوئی 2000 کلو گرام خوراک وہ تیار کرتی ہے، یعنی پسائی اس کی کرتی ہے 1 گھنٹے میں۔ اور چھاننے کا ایک جو سائز ہے وہ 3 ملی میٹر سے 8 ملی میٹر کا ہوتا ہے۔ اسی طرح بجلی کی ایک موٹر ہوتی ہے، وہ 20 ہارس پاور کی ہوتی ہے، 20 ہارس پاور کی، اور ہوپر یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ یہ ہے ایک نہایت اہم اس کا یونٹ، اس کو کہتے ہیں گرائنڈنگ یونٹ، یعنی کہ پسائی کی مشینری یا مشین۔ دوسرا اس کا اہم جز وہ ہے ملانے کی مشینری، یعنی مکسنگ یونٹ۔ مکسنگ یونٹ کی استعداد جو ہے، کیپیسٹی، وہ 500 سے 600 کلو گرام فی بیچ، ڈفرینٹ بیچز ہوتے ہیں، تو وہ یعنی 500 سے 600 کلو گرام فی بیچ، یہ اس کی مکسنگ یونٹ کی ہے۔ ایک دفعہ یعنی یہ مکس کر دیتا ہے 500 سے 600 کلو گرام خوراک، جو اجزاء ہیں ان کو، اور اس میں بھی بجلی کی موٹر ہوتی ہے، وہ بھی 20 ہارس پاور کی۔ اسی طرح ہوپر کی موجودگی وہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا یونٹ ہے شیرے کا پمپ۔ شیرہ چونکہ ہمارے
جتنی بھی میں فارمولے بتا رہا ہوں اس میں ایک نہایت اہم حصہ ہے، وہ ہے شیرہ۔ تو شیرہ یا مولاسس جو ہیں اس کا سائز 2 انچ پائپ کا وہ موٹائی ہوتی ہے اس کی، اور بجلی کی موٹر صرف 5 ہارس پاور کی ہوتی ہے۔ اور فیڈ مل کے لیے مناسب ڈیزائن یہ ہے کہ کنکریٹ کا ایک پلیٹ فارم یا ایم ایس اسٹیل کا بنا ہوا پلیٹ فارم لگایا جاتا ہے، اور جس میں موٹر پلیٹ فارم کے سینٹر میں لگائی جاتی ہے، اور گرائنڈ یونٹ بائیں طرف اور مکسر پلیٹ فارم کے دائیں طرف لگایا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک یونٹ ایک وقت میں چلایا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں ہی یونٹ جو ہیں ایک ہی وقت میں چلائے جائیں، نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک یونٹ صرف ایک وقت میں چلایا جائے۔ اب ظفر صاحب جنہوں نے کوریا سے مجھے ٹیلی فون کیا، وہ شکر گڑھ میں لگانا چاہ رہے ہیں اپنی فیڈ مل۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کون کون سے ادارے یا کون سی کمپنیاں ہیں جن سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے میں عرض کروں کہ میں نے بہت چھان بین کی، اور چھان بین کے بعد میں نے مختلف کمپنیوں کے نام، ان کے ایڈریسز اور ان کے ٹیلی فون نمبر وہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ میں ابھی آپ کو وہ ایک یہ سمجھ لیں کہ ایک سلائیڈ کی صورت میں ٹائپ کر کے وہ بھی اس پروگرام میں شامل کر دیتا ہوں۔ اور یہ سارے ہیں گجرانوالہ میں، شیخوپورہ میں، اسی طرح فیصل آباد اور لاہور میں۔ وہ کون کون سی ملیں ہیں وہ میں ابھی آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ وہ کون کون سی ہیں، کہاں کہاں ہیں۔ گجرانوالہ میں کون سی ہے، حق باہو ہے، اور اسی طرح ایک رانا انجینئرنگ ورکس ہے، اسی طرح باہو انڈسٹریز ہے یہ، اور شیخوپورہ میں ایک وہ ہے منشا انجینئرنگ، اور اسی طرح فیصل آباد میں ایک پاسٹر انجینئرنگ ورکس ہے، اور مرزا فیڈ ملز ہے، اسی طرح ایک پنجاب فیڈ مل ہے لاہور میں۔ تو یہ مختلف ہیں ان کے نمبر، اور وہ پورے ایڈریسز اور ٹیلی فون نمبر، کانٹیکٹ نمبر وہ آپ کو ابھی میں وہ ایک ٹائپڈ صورت میں آپ کو وہ مل جائیں گے، وہ آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اور اس کے بعد آخری سیگمنٹ جو ہوگا وہ ہے ہمارا ایز یوزل ہمارا حدیث مبارک کا۔ تو آج کی حدیث مبارک وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے نجات دے دے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔ یہ ترمذی کی حدیث مبارک ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ